بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے اپنی بیٹی کی شادی جس گھر میں کی تھی وہ انتہائی اچھے لوگ تھے۔ انہوں نے اپنے محل جیسے گھر میں میری بیٹی کو شہزادیوں کی طرح رکھا ہوا تھا۔ میری بیٹی کی ساس تو ہر وقت میری بیٹی کی تعریفیں کرتی رہتی۔ خاندان میں کسی کے گھر جاتی تو میری بیٹی کو ساتھ لے جاتی اور جتنی دیر وہاں بیٹھتی بس میری بیٹی کی تعریفیں ہی کرتی رہتی۔ میں بہت خوش تھی۔ پورے خاندان میں میری بیٹی کی دھومیں مچی ہوئی تھیں اور میرا داماد بھی میری بیٹی کی ہر بات مانتا تھا۔ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی رہتی۔ شادی کچھ ماہ بعد میری بیٹی حاملہ ہو گئی اور 5ویں مہینے ڈاکٹر نے یہ خوشخبری بھی سنا دی کہ میری بیٹی ایک بیٹے کو جنم دینے والی ہے، مگر بیٹا پیدا ہونے سے پہلے ہی میری بیٹی کا انتقال ہو گیا۔ میں بیٹی کی میت کے پاس بیٹھی رو رہی تھی جب ایک ملازمہ نے میرے کان میں کہا کہ تمہاری بیٹی زندہ ہے، ان ظالموں نے تمہاری بیٹی کے ساتھ بہت ظلم کیا ہے۔ ملازمہ کی بات سن کر میں نے بیٹی کا کفن ہٹایا تو میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ ان ظالموں نے… میرا نام رضیہ ہے۔ میرے شوہر کو فوت ہوئے کئی سال گزر گئے تھے۔ میں اپنی بیٹی لائبہ کے ساتھ اکیلی رہتی تھی اور ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر کی جاب کرتی تھی۔ لائبہ اب 20 سال کی ہو گئی تھی۔ میری بیٹی خوبصورتی میں اپنی مثال آپ تھی اور میں نے اس کی تعلیم و تربیت میں بھی کوئی کمی نہ چھوڑی تھی۔ اب میں بھی بوڑھی ہو چکی تھی۔ بیٹی کو جوان کرنے کے بعد ماں ہونے کے ناطے میری آخری فکر اس کی شادی کی رہ گئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ میری بیٹی کی شادی کسی سلجھے ہوئے امیر گھرانے میں ہو، یہاں اس کی باقی زندگی آرام سکون سے گزرے اور میرے لیے کچھ بھی آسانی ہو۔ میں نے اپنے کچھ دوستوں اور ایک ٹیچر کو کہہ دیا تھا کہ میری بیٹی کے لیے کوئی مناسب رشتہ نظر آئے تو مجھے ضرور اطلاع کر دیں۔ کچھ دنوں بعد میں ایک دن اسکول میں بیٹھی بچوں کے ٹیسٹ چیک کر رہی تھی کہ ٹیچر انم میرے پاس چلی آئی اور مجھے بتانے لگی کہ اس کی بہن اپنے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہی ہے۔ گھرانہ اچھا اور کھاتا پیتا ہے، لڑکا بھی اکلوتا ہے اور بہت بڑی کمپنی میں جاب کرتا ہے۔ میں نے تو تمہاری بیٹی کا رشتہ یہاں کروانا ہے۔ ٹیچر انم نے اتنے مان اور یقین کے ساتھ کہا کہ میں بھی خوش ہو گئی۔ ویسے بھی وہ میری قریبی دوست تھی، اس لیے میں نے اس کی بات مان کر لڑکے والوں کو گھر آنے کی دعوت دے دی۔ اس دن میرے دل کو قدر اطمینان ہوا کہ اب میری فکریں کم ہو جائیں گی اور میری بیٹی بھی عیش کرے گی۔ کچھ دن بعد لڑکے کی ماں اور اس کی بہن میری بیٹی کو دیکھنے ہمارے گھر آئے تو سامان سے لدے ہوئے تھے۔ میری بیٹی سے مل کر اتنا خوش اور متاثر ہوئے کہ مجھے سوچنے کا موقع ہی نہ دیا اور مجھ سے ہاں کروا کے ہی دم لیا۔ مجھے بھی وہ لوگ سلجھے ہوئے اور خاندانی لگے تھے۔ میں بھی اپنی بیٹی کے نصیب کھلتے دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ لڑکے والوں نے جلدی شادی کرنے پر اصرار کیا تھا، جس پر مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ یوں چند ملاقاتوں میں ہی میں نے لڑکے کو بھی دیکھ لیا جو کہ مجھے بہت پسند آیا تھا۔ لڑکے کا باپ فوت ہو چکا تھا، ماں اور ایک چھوٹی بہن ہی تھی، اور دوسرا یہ کہ وہ میری دوست ٹیچر کا بھانجا تھا۔ اسی لیے مجھے اطمینان تھا کہ میری بیٹی اب خوش رہے گی۔ میں نے دن رات لگا کر اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی سے بیٹی کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں اور شادی کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ اسے سب کچھ جو ایک ماں دے سکتی تھی میں نے دے کر اپنی دعاؤں میں سائے میں رخصت کر دیا۔ شادی کے بعد میری بیٹی 2-3 مرتبہ میکے آئی تو اس کے چہرے پر اندرونی سچی خوشی اور سکون تھا۔ میری بیٹی کا کہنا تھا کہ اس کی ساس اس کی بہت تعریفیں کرتی ہے، گھر کا کام نہیں کرنے دیتی، جہاں بھی جاتی ہے اسے ساتھ لے جاتی ہے، میری بیٹی کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی، اور میرا داماد بھی میری بیٹی سے بہت محبت کرتا ہے۔ میں لائبہ کی بات سن کر بہت خوش ہوئی۔ میری بیٹی کی شادی امیر گھر میں ہوئی تھی، لیکن کچھ مہینوں بعد وہ حاملہ ہوئی تو اس نے مجھے خبر سنا کر بے چین کر دیا کہ وہ ساس کے ساتھ گاؤں میں رہنے جا رہی ہے، کیونکہ اس کا شوہر کام کے سلسلے میں ملک سے باہر جا رہا ہے اور اب میری بیٹی اور اس کی ساس گاؤں والی حویلی میں رہیں گے۔ میں اپنی بیٹی کی جدائی کا سن کر بہت اداس ہوئی تھی۔ میں دل پر پتھر رکھ کر اسے ملنے گئی اور وہ مجھ سے مل کر خوشی ساتھ سے گاؤں کے چلی گئی۔ میں اس کے جانے کے بعد کچھ دن تو اداس رہی، مگر وہ روز اپنی خیریت کی اطلاع دیتی رہتی۔ ایسے ہی 5 ماہ گزر گئے۔ پھر ایک دن اس نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ وہ بیٹے کو جنم دینے والی ہے اور بہت جلد واپس شہر آ جائے گی۔ میں اس کی بات سن کر بہت خوش ہوئی تھی۔
مگر ایک دن کے بعد سے لائبہ نے مجھے فون نہیں کیا تھا۔ پھر ایک دن میری بیٹی سے سسرال سے اچانک فون آیا کہ اچانک طبیعت خراب ہونے سے لائبہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ میرے لیے یہ خبر کسی بڑے طوفان سے کم نہیں تھی۔ اس جان لیوا خبر نے میری تو کمر ہی توڑ کے رکھ دی تھی۔ میں نے رو رو کر برا حال کر لیا تھا۔ مجھے اپنی بیٹی کے سسرالی گاؤں کا کچھ علم نہیں تھا۔ مجھے جلد ہی اس کے جنازے میں گاؤں پہنچنا تھا۔ میں نے اپنی دوست انم کا کال کی تو اس نے مجھے بتایا کہ وہ بھی گاؤں جا رہی ہے، وہ مجھے ساتھ لیتی جائے گی۔ سارا راستہ میں اپنی بیٹی کے غم میں رو رو کر نڈال ہو گئی تھی۔ 3 گھنٹے کے تھکا دینے والے سفر کے بعد میں گاؤں پہنچی تھی۔ اس دوران میں نے اپنی بیٹی کے سسرالیوں کے منتیں کی کہ میرے آنے تک میری بیٹی کو دفنایا نہیں جائے، کیونکہ آخری مرتبہ اسے دیکھنا چاہتی تھی۔ میں جب اپنی بیٹی کے سسرال پہنچی تو گھر میں مہمانوں کا خوب رش لگا ہوا تھا، لیکن یہ بات بہت بڑی حیران کن تھی کہ میری بیٹی کو ایک الگ کمرے میں اکیلی چارپائی پر رکھا ہوا تھا۔ میں روتے ہوئے اپنی بیٹی سے لپٹ گئی اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ شوہر کی وفات کے بعد بیٹی ہی زندہ جینے کا سہارا تھی، وہ سہارا بھی آج چھن گیا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد کچھ خواتین اندر آئیں اور مجھے کہا کہ اب جنازے کا وقت ہونے والا ہے، آپ باہر جائیں، مرد اندر آ کر میت کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ لیکن اس دوران عجیب واقعہ پیش آیا۔ ایک ملازمہ مجھے پانی پلانے کے لیے میرے قریب ہوئی اور اس نے مجھے کہا کہ میں تھوڑی دیر بعد سب خواتین کو کمرے سے نکل جانے کا کہوں تو وہ مجھے میری بیٹی کے متعلق کچھ بتانا چاہتی ہیں۔ یہ سن کر میں بے چین ہو گئی اور میں نے خواتین سے درخواست کی کہ کچھ دیر اس کمرے میں مجھے میری بیٹی کے ساتھ اکیلا چھوڑ دیا جائے۔ ویسے بھی اب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ مجھے چھوڑ کر جا رہی ہے، میں کچھ وقت اکیلے بتانا چاہتی ہوں۔ میری بیٹی کی ساس نے سب عورتوں کو کمرے سے باہر نکال کر صرف ایک ملازمہ کو کمرے میں چھوڑ دیا۔ میں ایک بار پھر اپنی بیٹی کے لپٹ کر رونے لگی۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری بیٹی تب بھی موت نہیں مری۔ اس متعلق ملازمہ مجھے بتانا چاہتی ہے۔ میرے پاس کھڑی ملازمہ کچھ دیر میرے چہرے کی طرف دیکھتی رہی اور پھر دوڑ کر میرے پاس آئی۔ اس نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ میری بیٹی زندہ ہے۔ میں نے اس کی طرف غیر یقینی سے دیکھا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تب اس نے مزید کہا کہ خود ہی دیکھ کر یقین کر لو۔ میں نے فوراً اپنی بیٹی کا کفن ہٹایا تو مجھے محسوس ہوا کہ میری بیٹی کی سانسیں مدھم مدھم چل رہی ہیں، البتہ اسے کوئی ایسی زہریلی چیز کھلائی گئی ہے جس سے اس کے ہونٹ اور جسم نیلا پڑ چکا ہے۔ ملازمہ جھوٹ نہیں بول رہی تھی، میری بیٹی سچ میں زندہ تھی، لیکن اسے جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی ضرورت تھی۔ میں نے ملازمہ کے سامنے ہاتھ جوڑے کہ وہ میری مدد کرے، اس کے بدلے میں اسے منہ مانگی قیمت دینے کو تیار ہوں۔ ملازمہ نے فوراً حامی بھر لی اور وعدہ کیا کہ وہ میرا پورا ساتھ دے گی۔ میں نے اسے اپنے شوہر کی آخری نشانی سونے کے 2 کنگن جو میں ہمیشہ اپنی کلائیوں میں پہنے رکھتی تھی اتار کر ملازمہ کی مٹھی میں دبا دیے اور جلدی سے اپنی چادر اتار کر ملازمہ کو دے دی تاکہ وہ میری بیٹی کو یہ چادر پہنا کر کسی بھی طرح یہاں سے فوراً لے جائے۔ ملازمہ نے میرے موبائل سے اپنے شوہر سے مدد طلب کی اور بڑی مشکل سے میری بیٹی کو دوسرے دروازے سے نکال لے گئی۔ میں بیٹی کو کفن میں خود اوڑھ کر لیٹ گئی کیونکہ مجھے اب سچ کا پتہ لگ چکا تھا۔ میری بیٹی کے ساتھ آخر یہ ظلم کیوں ہوا؟ ملازمہ نے سمجھداری سے میرا چہرہ کفن میں چھپا دیا اور تھوڑی دیر بعد سب کو بلا کر کہا کہ لائبہ کی ماں اپنی بیٹی کا آخری دیدار کر کے پچھلے دروازے سے نکل گئی ہے۔ وہ جاتے ہوئے کہہ گئی ہے کہ آج سے میرا اس خاندان سے کوئی تعلق نہیں رہا اور میری بیٹی کو یہیں دفن کر دیا جائے۔ ملازمہ کی بات سن کر گاؤں کی عورتیں مجھے لان تان کر رہی تھیں اور میری بیٹی کی ساس اور اس کی بہن مجھے باقاعدہ برے برے القابات سے نوازنا شروع ہو چکی تھیں۔ میں ان کی زبان سے اپنے خلاف اگلتی ہوئی غلاظت سن کر دنگ رہ چکی تھی، لیکن میں نہیں سانس روک کے کفن میں چھپی رہی۔ کچھ دیر بعد مرد حضرات آئے اور جنازے کی چارپائی کو اٹھا کر لے گئے۔ میں نے یہاں اپنی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش کے ساتھ مقابلہ کیا تھا اور بہت ہمت اور حوصلہ کر کے ساتھ ہی سب کچھ سہا تھا۔ ایک ایسا کڑوا امتحان صرف ایک ماں ہی پاس کر سکتی ہے۔ اب باقاعدہ میرا جنازہ پڑھایا گیا اور مجھے قبر کی گہرائیوں میں اتارا گیا۔ میں یہ سب کچھ دیکھتی سنتی اور برداشت کرتی رہی۔ جب گورکھن نے قبر کو بند کر کے کچی مٹی کا لیپ لگایا تو ڈر اور خوف سے اس دن مجھے اپنی سانس حقیقی معنوں میں بند ہوتی محسوس ہوئی تھی۔
میں دل ہی دل میں دعائیں کر رہی تھی کہ جلد اس مصیبت سے باہر نکل آؤں۔ جب تمام رسومات کی ادائیگی کے بعد سب لوگ قبرستان سے رخصت ہو گئے تو پھر وہی ملازمہ جو میری بیٹی کو لے کر گئی تھی وہ چپکے سے وہاں چلی آئی۔ اس نے جلدی سے جلدی مجھے باہر نکالا اور ہم دونوں نے مل کر قبر کو دوبارہ پہلے کی طرح بند کر دیا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور فوراً ہی اپنی بیٹی سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، جس پر وہ مجھے اپنے ساتھ گاؤں سے دور ویرانے میں لے گئی۔ یہاں ایک جھونپڑی میں میری بیٹی اور اس نے سب کچھ چھپا کر محفوظ رکھا ہوا تھا۔ میں نے ملازمہ کا شکر ادا کیا اور بیٹی کی جان بچ جانے پر رب کا شکریہ ادا کیا۔ یہاں میں نے ملازمہ سے اصل کہانی پوچھی کہ میری بیٹی کے ساتھ یہاں یہ سب کیسے ہوا، جس پر اس نے مجھے بتایا کہ ان کے گھر میں ملازمہ ہوں۔ تمہاری بیٹی کی ساس ویسے تو تمہاری بیٹی کی تعریفیں کرتی ہے، نہیں تھکتی، مگر وہ اسے روزانہ کھانے میں کوئی دوا دے رہی ہے۔ میں پہلے سمجھ نہ سکی، مگر جیسے ہی تمہاری بیٹی کی طبیعت بگڑی اور اس نے اپنا بچہ بھی اس دوران کھو دیا تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ اس کے بچے کو جان بوجھ کر مارا گیا ہے اور اب یہ لوگ تمہاری بیٹی کی بھی جان لینا چاہتے تھے۔ پھر ایک دن مالکن نے مجھے ایک زہریلی جڑی بوٹی شربت میں ملا کر دی اور کہا کہ لائبہ کو دے آؤ اور اسے کہو کہ یہ دوا پی لے۔ میں دوا شربت آدھے سے زیادہ گرا چکی تھی، مگر پھر مالکن نے مجھے دیکھ لیا اور میں نے انہیں آخری گھونٹ جلدی سے لائبہ کو پلا دیے، جس سے اس کی دل کی دھڑکن کچھ وقت کے لیے رک گئی اور جسم نیلا پڑنے لگا اور دیکھنے والوں کو یوں لگا جیسے یہ مر گئی ہے، مگر یہ حقیقت میں زندہ ہے اور جلد ٹھیک ہو جائے گی۔ اس ملازمہ کی پوری بات سن کر میں تو سکتہ ہی آ گئی تھی کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کی میری بیٹی سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے، جس کے بدلے میں انہوں نے میری بیٹی کو اتنی تکلیف دی، حتیٰ کہ اس کا بچہ بھی مار دیا۔ بچہ تو ان کے اپنے بیٹے کا بھی اولاد تھی، پھر بھی رحم نہ کیا۔ بہرحال ان سوالوں کے جواب میری بیٹی ہی دے سکتی تھی، جو میرے سامنے زندگی اور موت کی کشمکش میں پڑی تھی۔ چند روز تک ہم اسی ویرانے میں چھپے رہے اور اس دوران ملازمہ آتی اور میری بیٹی کا علاج کرتی، جس سے اس کی طبیعت اب سنبھل رہی تھی۔ ساتھ ہی وہ ملازمہ مجھے بیرونی دنیا کی خبریں بھی پہنچاتی رہی، جیسے کہ میرے داماد کو اپنی بیوی کی موت کی اطلاع دے دی گئی، لیکن اب وہ واپس آیا ہے، اور دوسری جانب میری بیٹی نے اب خود سے اٹھنا بیٹھنا اور کھانا پینا شروع کر دیا تھا۔ جب وہ زیادہ بہتر ہو گئی اسے میں نے ساری کہانی سنائی، جس پر اسے بھی یقین نہیں رہا، اور اس نے مجھے بتایا کہ آج تک اس کے سسرال والوں نے کبھی بھی اس کے ساتھ برا رویہ نہیں رکھا تھا، بلکہ انہوں نے مجھے شہزادیوں کی طرح رکھا تھا، لیکن نہ جانے اس کی اس حرکت کے پیچھے کیا وجہ تھی۔ میں نے اس سے زیادہ پوچھ گچھ نہیں کرنا مناسب نہیں سمجھا، ویسے بھی وہ ابھی مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہوئی تھی۔ کچھ ہی ہفتے بعد میں اسے لے کر رات کے اندھیرے میں اپنے گھر واپس آ گئی، اور یہاں آ کر بھی میں کسی بھی نہیں بتایا کہ میری بیٹی لائبہ زندہ سلامت ہے، کیونکہ اس بات کا کسی کو بھی پتہ نہیں چلنے دے سکتی تھی۔ ایک دن میں گھر کا کچھ سودا سلف لینے بازار گئی، وہاں سے واپسی پر میں اپنی بیٹی کے لیے سوٹ لینے مال چلی گئی۔ میں نے ایک دکان پر کھڑی دکاندار سے کپڑے قیمتی لے کر بحث کر رہی تھی کہ وہاں اچانک میرا داماد کسی غیر لڑکی کے ہمراہ داخل ہوا۔ دونوں کے درمیان کافی گپ شپ اور محبت نظر آتی تھی۔ اس نے مجھے اور میں نے اسے دیکھ لیا تھا۔ داماد کو کسی عورت کے ساتھ دیکھ کر میں حیران ہوئی تھی، کیونکہ ابھی اس کی بیوی کو مرے 8 دن نہ ہوئے تھے۔ وہ کسی اور عورت کے ساتھ وقت گزارنے پر آ گیا۔ مجھے اپنی بیٹی کے ساتھ ظلم کی وجہ سمجھ آ گئی تھی۔ میں خاموشی سے دکان سے باہر نکل آئی۔ مجھے کچھ تو اب سوچنا ہی تھا۔ میں اپنی بیٹی کو ساری زندگی یوں لوگوں کی نظروں سے چھپا کر نہیں رکھ سکتی۔ میں نے گھر آ کر اپنی بیٹی کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور اسے بتایا کہ اب یہی وقت ہے کہ ان پر خلا کا کیس دائرہ کیا جائے اور علیحدگی کی اختیار کی جائے، لیکن میری بیٹی نے مجھے بتایا کہ اس منصوبے میں کچھ اور ہے، آپ ان پر میرے قتل کا کیس دائر کریں اور پولیس کو ساتھ لے کر گاؤں چلے جائیں۔ گاؤں میں ان لوگوں کی بہت عزت ہے، میں چاہتی ہوں کہ ان کا مکروہ چہرہ سب کے سامنے بے نقاب ہو۔ مجھے اپنی بیٹی کی یہ بات سمجھ مناسب لگی اور میں تھانے پہنچی۔ میرا دل گھبرا رہا تھا، مگر شکر ہے وہاں ایک لیڈی پولیس آفیسر میرے جاننے والی تھی، اور دراصل ان کا بچہ میری ہی کلاس میں پڑھتا تھا، اور یوں میں نے اپنی بیٹی کے قتل کی FIR درج کروا دی۔
اگلے دن پولیس نے اپنی کارروائی شروع کی اور گاؤں جا کر تفتیش کی، جس پر زیادہ تر لوگوں نے یہی بیان دیا کہ میری بیٹی کا سسرال گاؤں کا مذہب گھرانہ ہے، اور میں نے پولیس سے قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم کی درخواست کی، جسے سن کر میری دوست ٹیچر انم اور اس کی بہن کے ہاتھ کے طوطے ہی اڑ گئے تھے، اور وہ فوراً ہی میری جی حضوری کرنے لگے کہ تمہاری بیٹی کو ہم نے نہیں مارا، وہ اپنے سسرال میں خوش تھی اور اپنی ہی موت مری ہے۔ لیکن میرا دل اندر سے چھلنی ہوا پڑا تھا۔ میں نے ان کی ایک بھی نہ سنی اور پولیس سے قبر کھلوانے کی درخواست کی۔ یوں گاؤں کے معزز افراد کے سامنے ایک شام کو قبر کو دوبارہ سے کھولا گیا، اور یہ دیکھ کر سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ اندر کوئی بھی انسانی مردہ جسم موجود نہیں تھا۔ یہ سب دیکھ کے تو میری بیٹی کی سانس کے چھکے چھوٹ گئے۔ لوگوں نے وہاں گواہی دی کہ قبر میں لاش کو ہمارے سامنے اتارا گیا تھا اور باقاعدہ جنازہ پڑھ کر دفنا دیا گیا تھا۔ یہاں یہ بات تو صاف ظاہر ہو گئی کہ لڑکی کی موت طبی نہیں ہے، گھر والے ضرور کچھ چھپا رہے ہیں اور اسی لیے لاش کو غائب کر دیا۔ پولیس نے میرے داماد اور اس کی ماں کو حراست میں لے لیا، اور ان کے خوب شور مچانے کے باوجود بھی انہیں لے جا کر پولیس اسٹیشن میں بند کر دیا، جہاں دن رات ان کی خوب تواضع اور خاطرداری ہوئی۔ اس کے بعد دونوں ماں بیٹے نے سچ اگل ہی دیا، جسے سن کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میری بیٹی کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا یہ سب انتقامی کارروائی تھی، اور اس انتقام نے میرے ایک مرتبہ پھر سے میری ماضی میں لا کر کھڑا کر دیا تھا، جس سے پیچھا چھڑا کر میں بھاگ نکلی تھی۔ آج سے کئی سال پہلے میرا رشتہ میرے والدین نے اپنی مرضی سے طے کیا، اور مجھے اس رشتے پر اعتراض تھا، کیونکہ میں کسی اور لڑکے کو پسند کرتی تھی اور اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ لیکن جس لڑکے کو میرے والدین نے میرے لیے پسند کیا تھا وہ بھی مجھے پسند کرتا تھا۔ اس کا نام اسد تھا۔ اسد نے مجھ سے رشتہ اپنی مرضی سے ہی قائم کیا تھا۔ میں نے اس اسد کے والدین اور بہن بھائیوں کو ٹھیک سے نہیں دیکھا تھا۔ مجھے تو اس میں دلچسپی ہی نہیں تھی۔ میں تو کسی اور لڑکے سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ منگنی کے بعد اسد مجھ سے اکثر ملنے آنے لگا، لیکن میں اس میں کوئی دلچسپی نہ لیتی۔ وہ جب بھی مجھ سے ملنے آتا تو مہنگے تحائف لاتا اور اس کی محبت کا منہ بولتا ثبوت تھے، لیکن میں نے کبھی بھی ان تحفوں کو اہمیت نہ دی اور اٹھا کر بے دلی سے پھینک دیتی۔ آخر کار ہماری شادی کی تاریخ طے ہوئی اور اسد کا ملنا جلنا مجھ سے کم ہوا، تو پھر مجھے بھی اپنے پسندیدہ لڑکے کے ساتھ ملنے کا موقع ملا۔ میں نے اس کے ساتھ مل کر گھر سے بھاگنے کا پلان بنایا، اور عین بارات والے دن ہی میں نے گھر سے بھاگ کر سلیم سے، جس میں محبت کرتی تھی۔ شادی کے بعد میرے شوہر نے مجھے اتنا خوش رکھا کہ میں کبھی بھی پلٹ کر اپنے گھر نہ جا سکی، اور نہ ہی کبھی ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ ایک روز روڈ ایکسیڈنٹ میں سلیم فوت ہو گیا۔ سلیم کا فوت ہونا میرے لیے بہت ہی بڑا صدمہ تھا۔ اس کے بعد بھی میں نے والدین کے در پہ جانے کی ہمت نہ کی، لیکن میری بے وفائی کا صدمہ میرے والدین نے تو برداشت کر لیا تھا، جبکہ اسد یہ خبر نہ برداشت کر سکا اور اس نے اپنی جان دے دی۔ اسی دن کے بعد اس کے خاندان کا واحد مقصد مجھے ڈھونڈنا تھا اور مجھ سے انتقام لینا تھا۔ اس مقصد کے لیے سب سے پہلا اور وار انہوں نے میرے شوہر پر کیا تھا، جس کی موت کو آج تک ایک حادثاتی موت سمجھتی رہی۔ وہ بھی ایک قتل تھا جو اسد کے گھر نے سوچی سمجھی سازش کے تحت کروایا تھا۔ اس خاندان کو اب بھی سکون نہ آیا اور انہوں نے دوسرا وار کی تیاری شروع کر دی۔ جس اسکول میں مجھے نوکری ملی تھی وہاں اسد کی بہن ٹیچر بن کر آ گئی، اور انم جسے آج تک میں اپنی دوست سمجھتی رہی وہ میری سب سے بڑی دشمن نکلی۔ اس نے نہایت ہی چلاکی سے پہلے میرا اعتماد جیتا اور پھر اپنی بہن کے بیٹے کا رشتہ میرے سامنے رکھ دیا۔ اس سارے منصوبے کی اصل لیڈر انم کی بہن جو میری بیٹی کی ساس تھی، جس کا ارادہ میری بیٹی کو راستے سے ہٹا کر مجھے ساری زندگی کے لیے تڑپانا تھا۔ لیکن اس سے پہلے ہی میری بیٹی حاملہ ہو گئی۔ یہاں بھی اس کی مدد کی۔ پھر انہی کی سازش سے میری بیٹی نے اپنا بچہ کھو دیا جو کہ انہی کا خون تھا، لیکن ان کی جان بچ گئی۔ اس حقیقت کا ادراک مجھ پر آج ہوا تھا کہ انم اور اس کی بہن اسد کی بہنیں تھیں، جنہیں شادی سے پہلے میں اپنی غیر توجہی کی وجہ سے دیکھ نہ سکی تھی۔ جب انم اور اس کی بہن یہ سب کچھ سنا رہی تھی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکلتی جا رہی تھی۔
یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ انسان بدلے کی آگ میں اس قدر اندھا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ گناہ جو میں نے کیا ہی نہیں تھا، اس کی سزا ان عورتوں نے مجھے اور میری بیٹی کو دی تھی۔ جب وہ لوگ کہانی سنا کر بس کر چکی تھیں اور ان کے پاس بولنے کو کچھ نہ رہا تو پھر میں نے اپنی بیٹی کو گھر سے بلا لیا، اور جب وہ سب کے سامنے زندہ سلامت آئی تو سب کی آنکھیں کھل گئی۔ میں نے پولیس کو آگے کی کہانی سنائی کہ کیسے جنازے کے وقت مجھے حقیقت کا علم ہو گیا تھا اور میں نے اپنی بیٹی کے بجائے جان بچا لی تھی۔ میں بے شک انہوں نے مجھ سے میرا شوہر چھین لیا اور اب میری بیٹی چھیننے کی کوشش بھی کر رہے تھے، لیکن ان سب کو بھی خدا نے دنیا میں ذلیل اور رسوا کر دیا تھا، اور وہ دنیا میں تو سزا کاٹ ہی رہے تھے، لیکن جو سزا آخرت میں ملنی تھی اس کا حساب ابھی باقی تھا۔ 1 سال بعد میں نے لائبہ کی دوسری شادی کر دی تھی۔ آج وہ اپنے گھر بہت خوش ہے، اور جب بھی مجھ سے ملنے آتی ہے اسے دیکھ کر مجھے ایک بات یاد آتی ہے کہ سچ ہی کہا ہے کسی نے کہ مارنے والا سے بچانے والا بہت بڑا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی پسند آئی تو اپنی رائے کا اظہار کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔